وہ اذیت کی انتہا پر تھی، اسے اپنے وجود سے پیچھے ہٹانے کی ہر ممکن کوشش کی تھی، پر قائزان نے اس کے وجود پر بربریت کی داستان رقم کر دی تھی، اور پھر سگریٹ کے گہرے کش لیتے اس کے بکھرے بے بس نازک سراپے کو گہری نظروں سے دیکھنے لگا تھا۔ وہ جو لڑکیوں کے معاملے میں ہمیشہ نرم دل رہا تھا، اس لڑکی کے لیے نہ جانے کیوں پتھر ہو گیا تھا۔ تمہاری وجہ سے میری زندگی برباد ہوئی ہے میری جان، یہ ٹریلر ہے، آگے دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ قائزان اپنی جگہ پر بے چین کھڑا تھا، دل میں بے شمار جذبات کا طوفان تھا، مگر اس کی بے چین حالت کچھ اور ہی داستان بیان کر رہی تھی۔ اس کی نظریں سارا پر مرکوز تھیں جو اپنے اسائنمنٹ پر مصروف تھی۔ کلاس روم کا ماحول معمول کے مطابق تھا، کچھ طالب علم آپس میں ہنسی مذاق کر رہے تھے، کچھ کتابوں میں ڈوبے ہوئے تھے، لیکن قائزان کی دنیا ان سب سے الگ تھی۔ اس کی تمام تر توجہ سائرہ پر مرکوز تھی اور اس کا دل کسی طرح سائرہ سے اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے بے قرار تھا۔ سارا جو اس یونیورسٹی کی فیلو تھی، آج اس کے لیے دل میں کچھ خاص جگہ بن چکی تھی۔ وہ لڑکی جس کی مسکراہٹ اور باتوں میں ایک عجیب سی کشش تھی، آج قائزان کی دنیا کا مرکز بن گئی تھی۔ وہ اس کی زندگی کا خواب تھی، وہ خواب جسے وہ ہر دن اپنی آنکھوں میں بسائے ہوئے تھا۔ قائزان نے گہری سانس لی اور پھر اپنی جگہ سے اٹھ کر سارا کے قریب آ گیا۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ یہ لمحہ وہ لمحہ تھا جس کا وہ طویل عرصے سے انتظار کر رہا تھا، اور اس کے اندر بے شمار سوالات اور جذبات کی لہر دوڑ رہی تھی۔ سارا، کیا تم میرے ساتھ تھوڑی دیر بات کر سکتی ہو؟ قائزان کی آواز میں ایک نرمی اور سنجیدگی تھی، جس سے سائرہ نے اپنی نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ قائزان، کیا ہوا؟ تم کچھ سنجیدہ لگ رہے ہو، سائرہ نے استفسار کیا، اور اس کی آنکھوں میں حیرت کی جھلک تھی۔ قائزان نے گہری سانس لی اور پھر کہا، سارا، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ یہ تمہارے لیے عجیب ہو سکتا ہے، لیکن میں اب مزید انتظار نہیں کر سکتا۔ میں تمہاری مسکراہٹ میں، تمہاری باتوں میں، تمہارے ساتھ گزارے ہر لمحے میں ایک خاص چیز محسوس کرتا ہوں۔ میری دنیا تم ہو سارا، اور میں چاہتا ہوں کہ تم میری زندگی کا حصہ بنو۔ کیا تم میرے ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہو گی؟ سارا کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے حیرت کی لہر دوڑ گئی۔ وہ کچھ لمحوں کے لیے ساکت ہو گئی، جیسے وہ قائزان کی باتوں کو اپنے دماغ میں سمو رہی ہو۔ اس کے اندر ایک عجیب سی کشمکش چل رہی تھی، اور اس کے دل میں قائزان کے لیے محبت کی کوئی گہری لہر نہیں تھی، لیکن وہ اس کا بہت اچھا دوست سمجھتی تھی۔ قائزان، تم بہت اچھے ہو اور تمہاری باتوں کا مطلب مجھے سمجھ آ رہا ہے، مگر سارا نے قلم روکا اور پھر آہستہ سے کہا، میں تم سے شادی نہیں کر سکتی۔ قائزان نے گہری نظروں سے سائرہ کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں ایک الجھن تھی، جیسے وہ یہ سوال پوچھ رہا ہو، کیا سائرہ نے واقعی اسے ٹھکرا دیا تھا؟ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ میں تم سے سچی محبت کرتا ہوں سائرہ۔ سائرہ نے گہری سانس لی اور پھر اس کی طرف ایسے دیکھا جیسے وہ کوئی ضروری بات کہنے جا رہی ہو۔ قائزان، تم بہت اچھے ہو، لیکن تمہیں یہ حقیقت سمجھنی ہوگی کہ تم میرے لیے وہ نہیں ہو جو میں چاہتی ہوں، اور ایک اور بات، تم میرے جیسا انسان نہیں بن سکتے۔ تم وہ لڑکا ہو جسے ہر چیز اپنے والدین کے پیسوں سے ملتی ہے، تمہارے پاس دولت اور وسائل ہو سکتے ہیں، لیکن تمہارے اندر وہ سچائی، وہ محنت، وہ جذبہ نہیں ہے جو مجھے کسی انسان میں چاہیے۔ تم باپ کے خرچوں پر پلنے والے ہو، اور مجھے یہ سوچ کر زندگی گزارنی ہے کہ میں کسی کے پیسوں پر زندہ ہوں۔ نہیں قائزان، مجھے ایسا رشتہ نہیں چاہیے۔ قائزان کی آنکھوں میں حیرت کی جھلک تھی، جیسے وہ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ وہ کبھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ سائرہ اس کی محبت کو رد کر دے گی، لیکن سائرہ کی باتوں نے اس کے دل میں ایک گہرا کٹ لگا دیا تھا۔ تم یہ کیوں کہہ رہی ہو سائرہ؟ تم مجھے اتنا کم ہمت سمجھتی ہو؟ قائزان نے غصے اور دکھ کے ملے جلے جذبات میں کہا۔ سائرہ نے اس کی طرف نرم نگاہوں سے دیکھا اور کہا، یہ تمہیں تکلیف دے رہا ہے قائزان، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تمہاری محبت میں وہ شدت نہیں ہے جو مجھے چاہیے۔ تمہاری زندگی کے راستے مختلف ہیں اور میں انہیں بدلنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔
میں تمہارے ساتھ کے لیے تیار نہیں ہوں، میں تمہارے ساتھ نہیں چل سکتی۔ قائزان کا دل جیسے دھک سے رہ گیا تھا۔ اس نے سارا کے الفاظ کو اپنے دل میں محسوس کیا، لیکن اس کا دل یہ حقیقت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا کہ سارا نے اس سے سچی محبت کا اظہار نہیں کیا تھا اور شاید وہ کبھی نہیں کرے گی۔ سارا، مجھے اس کا افسوس ہے، لیکن میں تمہیں کبھی نہیں بھولوں گا۔ تمہاری مسکراہٹ، تمہاری باتیں، تمہارا ساتھ، یہ سب کچھ میری زندگی کا حصہ رہے گا، لیکن میں تمہاری مرضی کا انتظار کروں گا۔ سارا نے گہری سانس لی اور کہا، مجھے افسوس ہے قائزان، لیکن تمہاری محبت میری تقدیر نہیں ہے۔ قائزان خاموش رہا اور پھر وہ کلاس روم کے دروازے کی طرف بڑھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک اکیلا پن تھا۔ سارا کی باتوں نے اس کے سچے جذبات کو ٹھیس پہنچائی تھی، مگر وہ ضبط کر گیا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اب وہ سارا سے جبھی ملے گا جب وہ کچھ بن گیا ہوگا۔ قائزان کی زندگی میں سارا کی باتوں کے بعد بہت کچھ بدل چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ شدت اور محبت کی جھلک واضح تھی۔ سارا کے انکار کے باوجود وہ اس کی محبت میں ایک خودی کے ساتھ جیتا رہا۔ وہ جانتا تھا کہ سارا کا فیصلہ اس کے لیے آخری نہیں تھا، لیکن اس کا دل اب بھی اس کی یادوں میں کھویا رہتا تھا۔ سارا نے جو کچھ کہا تھا وہ اس کے دل پر گہرا اثر چھوڑ گیا تھا، مگر وہ اب اس تکلیف کو اپنی طاقت میں بدلنا چاہتا تھا۔ یونیورسٹی کے دن ختم ہو گئے تھے اور وہ ایک نئی دنیا میں قدم رکھنے جا رہا تھا۔ اس نے اپنے والد کے بزنس میں دلچسپی لینا شروع کر دی تھی، مگر اسے اس میں وہ جوش اور لگن نہیں مل رہی تھی جو وہ اپنی زندگی میں چاہتا تھا۔ وہ ہمیشہ سے کچھ مختلف کرنے کا خواہش مند تھا اور اس کے دل میں ہمیشہ ایک خواب تھا۔ وہ گانے میں اپنے جذبات کا اظہار کرنا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ راستہ آسان نہیں ہوگا، لیکن یہ اس کی زندگی کا حصہ بن چکا تھا۔ قائزان کے لیے موسیقی ایک ایسا ذریعہ تھی جس سے وہ اپنے دل کی گہرائیوں تک پہنچ سکتا تھا۔ اس نے اپنی زندگی کا یہ نیا مقصد سمجھا تھا اور اس کے لیے یہ قدم بہت اہم تھا۔ اس نے اپنے والد کے بزنس میں حصہ نہیں لیا، بلکہ اپنے شوق کو پھیلانے کے لیے میوزک کے کورسز لینا شروع کیے۔ وہ گانے میں مصروف ہو گیا اور اس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنی آواز کو دنیا کے سامنے لائے گا۔ اسے ایک چھوٹے اسٹوڈیو کا پتہ چلا جہاں وہ اپنے گانے ریکارڈ کر سکتا تھا۔ وہاں جا کر اس نے اپنی آواز کو پروان چڑھانے کی کوشش کی۔ وہ سچ میں چاہتا تھا کہ اس کی آواز لوگوں تک پہنچے اور وہ ایک کامیاب سنگر بنے۔ وہ دن رات گانے کی پریکٹس کرتا اور کبھی کبھار اپنے گانے خود ہی ریکارڈ کرتا۔ اس کے اندر کی پگھلی ہوئی محبت، ادھورے خواب اور دل کی گہرائیاں اب موسیقی کے ذریعے باہر آ رہی تھیں۔ قائزان کا یہ نیا شوق نہ صرف اس کے لیے بلکہ اس کے دوستوں اور خاندان والوں کے لیے بھی حیرت کا باعث تھا۔ وہ سب اسے اس قائزان کے طور پر جانتے تھے جو باپ کے بزنس کا حصہ بن کر اپنی زندگی گزارنے والا تھا، لیکن اب وہ ان کے سامنے ایک نیا قائزان تھا، وہ جو ہر وقت اپنی آواز میں گم رہتا، جو راتوں کو گانے کے نئے الفاظ لکھتا، جو ہر لمحہ اپنے شوق کی تکمیل کے لیے محنت کرتا۔ پھر ایک دن ایسا آیا جب قائزان نے اپنے میوزک کے کام کے سلسلے میں ایک ایونٹ میں حصہ لیا۔ اس ایونٹ میں اس نے اپنے دل کی گہرائیوں سے گانا گایا اور جب اس کی آواز نے پورے ہال میں گونجنا شروع کیا تو لوگ اس کی آواز کی طاقت اور احساس کو محسوس کرنے لگے۔ وہ لمحہ قائزان کے لیے جیت کی علامت بن چکا تھا اور اس کی آنکھوں میں وہ خواب تھا جو وہ ہمیشہ سے دیکھ رہا تھا۔ قائزان کے والد نے جب یہ سنا کہ اس کا بیٹا اب بزنس میں کم بلکہ میوزک میں زیادہ دلچسپی لے رہا ہے تو وہ غصے میں آ گئے۔ انہوں نے قائزان کو سختی سے کہا کہ وہ اپنے شوق کے پیچھے نہ بھاگے اور بزنس میں اپنی جگہ بنائے، مگر قائزان کی نظر اب کسی اور راستے پر تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ اپنے شوق کو پورا کرنے کی خواہش نہیں کرے گا تو وہ ہمیشہ اپنے اندر ایک خلا محسوس کرتا رہے گا۔ قائزان نے اپنے والد کی باتوں کو زیادہ اہمیت نہیں دی اور وہ اپنی زندگی کے نئے راستے پر گامزن ہو گیا۔ وہ سارا کو اب بھی یاد کرتا تھا، مگر اس نے اپنے دل کو اس کی محبت سے آزاد کر لیا تھا۔ سارا کے انکار کے باوجود قائزان نے اپنی زندگی کو نئے سرے سے گزارنے کی ٹھانی تھی۔ ویسے بھی اسے اپنی محبت سارا کو حاصل کرنا تھا۔ قائزان کی زندگی میں ایک نیا موڑ آ چکا تھا۔
وہ جو کبھی سارا کی محبت میں ڈوبا ہوا تھا، اب اس کے دل میں ایک نیا شوق جاگ چکا تھا۔ 2 سال پہلے یونیورسٹی کے دنوں میں جب سارا نے اسے دھتکار دیا تھا تو وہ کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کے بعد کائزان نے اس کے بعد اپنی زندگی کا مقصد موسیقی بنا لیا تھا۔ کائزان کی آواز کی جادوگری نے راتوں رات اسے شہرت کی بلندیوں تک پہنچا دیا تھا۔ اس کا گانا یادیں، جو ایک معمولی سی ریکارڈنگ اسٹوڈیو میں گایا گیا تھا، ایک دن وائرل ہو گیا۔ سوشل میڈیا پر اس کی آواز نے طوفان مچا دیا۔ ہر طرف کائزان کے گانے کی تعریفیں ہونے لگیں اور پھر ایک دن وہ پورے ملک کا پسندیدہ سنگر بن گیا۔ اس کی ہر ایک آواز، ہر ایک نوٹ میں ایک گہرائی تھی جو لوگوں کے دلوں کو چھو لیتی تھی۔ وہ اب ایک مشہور سنگر بن چکا تھا۔ یونیورسٹی ختم ہوئے 2 سال ہو چکے تھے اور اس دوران کائزان نے اپنے شوق کو اپنی تقدیر بنا لیا تھا۔ وہ اب ایک جانا پہچانا نام بن چکا تھا، لیکن اس کے دل کی گہرائی میں ایک سوال ابھی تک بچا تھا: سارا کہاں ہے؟ کائزان نے کبھی سارا سے رابطہ نہیں کیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا انکار اس کے لیے ایک طویل سبق تھا۔ سارا کی زندگی میں شاید وہ اب اہم نہیں رہا، لیکن کبھی کبھار اس کی یادیں کائزان کے دل میں ابھرتی رہتی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ سارا کے بغیر خوش رہ سکتا تھا، لیکن کبھی کبھی وہ سوچتا کہ اگر وہ سارا کو بتا سکے کہ اس نے اپنے شوق کو کس طرح اپنایا تو شاید سارا اسے کبھی اتنی شدت سے نظر انداز نہ کرتی۔ ایک دن کائزان اپنے نئے گانے کی شوٹنگ کے دوران ایک فنی ایونٹ میں شرکت کرنے جا رہا تھا۔ ایونٹ کی تیاریوں میں مصروف تھا کہ اچانک اس کے موبائل کی اسکرین پر ایک پیغام آیا۔ پیغام سارا کا تھا: کائزان، میں نے تمہارا نیا گانا سنا ہے، بہت محنت کی ہے تم نے، کامیاب ہو گئے ہو، مبارک ہو تمہیں۔ یہ پیغام پڑھتے ہی کائزان کا دل دھک سا رہ گیا۔ وہ اسے کسی سے بھی زیادہ اہمیت نہیں دیتا تھا، لیکن اس پیغام نے جیسے اس کی روح تک رسائی حاصل کر لی تھی۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا احساس جاگ اٹھا تھا۔ سارا کا پیغام اس کے لیے ایک پل کی مانند تھا جو اس نے 2 سال بعد اسے دیا تھا۔ کائزان نے فوراً جواب لکھا: شکریہ سارا، تمہاری دعاؤں کا شکر گزار ہوں، تمہاری یادیں ہمیشہ دل کے قریب رہی ہیں۔ اس کا پیغام سادہ اور دل سے آیا تھا، لیکن ساتھ ہی اس کے دل میں ایک خواہش بھی تھی کہ وہ سارا کو دوبارہ مل سکے، بات کر سکے اور شاید کچھ باتیں صاف کر سکے جو دونوں کے درمیان رہ گئی تھیں۔ کائزان نے پیغام کے فوراً بعد اپنی شوٹنگ مکمل کی، لیکن اس کے دماغ میں سارا کا پیغام مسلسل گھوم رہا تھا۔ وہ اسے دیکھنا چاہتا تھا، ایک نظر اس کی آنکھوں میں دیکھنا چاہتا تھا کہ آیا اب بھی اسی شدت سے اس کے بارے میں سوچتی ہے یا پھر اس کی زندگی میں ایک نیا دور آ چکا ہے۔ چند دنوں بعد کائزان کو ایک اور موقع ملا جب اس کا ایک کنسرٹ شہر میں ہو رہا تھا اور سارا بھی اس ایونٹ کا حصہ بننے والی تھی۔ یہ وہ موقع تھا جس کا کائزان منتظر تھا۔ اس نے ایک بار پھر اپنے دل کی آواز پر کان دھرا اور سارا کو ایونٹ کے دوران دوبارہ ملنے کے لیے مدعو کیا۔ کنسرٹ کے دوران کائزان کی نظریں پوری حال میں سارا کو تلاش کر رہی تھیں۔ آخرکار اس کی نظر سارا پر پڑی۔ وہ وہاں کھڑی تھی اپنے سادہ لیکن پر اثر لباس میں۔ اس کا چہرہ ویسے ہی پر رونق تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں کچھ نیا تھا۔ کائزان نے گانے کے دوران ایک لمحے کو اپنی آواز روک کر سارا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا: یہ گانا میری زندگی کے کچھ اہم لوگوں کے لیے ہے اور سارا، تم ان میں سے ایک ہو۔ سارا کا چہرہ لال ہو گیا، لیکن اس کے چہرے پر ایک ہنسی بھی تھی جو اسے بہت سالوں بعد محسوس کی تھی۔ وہ کائزان کے گانے سے پوری طرح محظوظ ہو رہی تھی۔ مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ سارا نے چونک کر کائزان کی طرف دیکھا، لیکن پھر اس نے حامی بھری۔ وہ دونوں ایک کیفے میں بیٹھ کے جہاں کائزان نے خود کو کھول کر سارا کے سامنے اپنی زندگی کی کہانی شیئر کی۔ سارا، میں نے تمہیں کبھی سمجھنے کی کوشش نہیں کی اور تمہارا انکار میرے لیے تکلیف دہ تھا، لیکن میں نے اپنی زندگی میں موسیقی کو اپنا مقصد بنایا اور آج میں یہاں ہوں۔ تمہارے پیغام نے مجھے بہت خوشی دی۔ سارا نے کچھ دیر خاموش رہ کر کائزان کی باتوں پر غور کیا اور پھر کہا: کائزان، تم نے خود کو بہت تبدیل کیا ہے اور میں خوش ہوں کہ تم نے اپنی محبت کو پہچانا۔ کائزان نے ایک مسکراہٹ کے ساتھ کہا: شکریہ سارا، تمہاری نظر میں جو مقام میں نے بنایا ہے وہ مجھے انعام کی طرح محسوس ہوتا ہے۔ آج میں بہت کچھ ہوں، میرا اپنا نام ہے، کیا اب تم میرے ساتھ قبول کرو گی؟ وہ محبت سے پوچھ رہا تھا۔ واٹ؟
یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ ایک لمحے میں ہتھے سے اکھڑتی کیفے سے باہر نکل گئی تھی۔ سارا یار وہ اس کے پیچھے باہر آیا تھا، اس کی اپنی ایک ریپوٹیشن تھی۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ ہاتھ چھوڑے میرا، اور خبردار جو آپ نے میرا ہاتھ پکڑا۔ آپ بہت اچھا گاتے ہوں گے، مگر میں کسی ایسے شخص سے شادی نہیں کرنا چاہتی جس کا کھانا ہی حرام ہو۔ وہ تنفر سے بولتی قائزان کا چہرہ غصے سے سرخ پڑ گیا۔ سارا وہ دہاڑا اور ایک جھٹکے سے اپنے اور کھینچا۔ تم چٹاخ! وہ جو اچانک افتاد پر گھبرا سی گئی تھی، بے ساختہ اس کا ہاتھ اٹھا تھا اور مقابل کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا۔ وہ اب تک بے یقینی کی اسی کیفیت سے دوچار تھا۔ یہ منظر وہاں موجود تمام لوگوں کے لیے ایک دھچکا تھا۔ ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ سائرہ کا تھپڑ مارنا اور قائزان کا کچھ نہیں کہنا، پورے حال میں ایک سنسنی پھیل گئی۔ اس کا اس طرح کا رد عمل اور اس کا انکار ہر کسی کے لیے غیر متوقع تھا۔ قائزان کا چہرہ جھک گیا اور اس کی آنکھوں میں غصہ، دکھ اور شرمندگی کا سنگم تھا۔ وہ خاموش رہا اور سارا کے سامنے نہیں ہٹ سکا۔ اس کے دل میں جو جذبات تھے وہ اس کے چہرے پر واضح تھے، لیکن اس نے اپنی شان و شوکت کو برقرار رکھنے کی کوشش کی۔ سارا کا یہ رد عمل سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا۔ لوگوں نے اس تھپڑ کو ایک اسکینڈل بنا دیا تھا اور قائزان کو ہراساں کرنے کے الزام میں شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ سارا نہ صرف اس کی محبت کو ٹھکرا دیا تھا، بلکہ اس کا کردار بھی مشکوک کر دیا تھا۔ اس کے مداحوں اور فالوورز میں بے شمار سوالات اٹھنے لگے۔ کئی لوگوں نے قائزان پر الزام لگایا کہ وہ سارا کو ہراساں کر رہا تھا اور اس کا رویہ غیر مناسب تھا۔ اس دن کے بعد قائزان کا کیریئر تباہی کے دہانے پر آ کھڑا ہوا تھا۔ پہلے جو گانے اس کی کامیابی کی علامت بنے تھے، اب ان پر تنقید کی جانے لگی۔ ہر میڈیا چینل پر قائزان کے بارے میں باتیں ہونے لگیں کہ وہ سارا کو بے عزت کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ قائزان کا کیریئر ایک دن میں تباہ ہو گیا۔ اس کے برانڈز نے اس کے ساتھ اپنے معاہدے ختم کر دیے اور اس کے مداحوں کا اعتماد بھی ٹوٹ گیا۔ اس کے گانے اب لوگوں کی پسندیدہ نہیں رہے تھے اور سوشل میڈیا پر اس کے خلاف ہیش ٹیگ چلنے لگے تھے۔ قائزان ہراسانی شکار کے نعرے اب ہر جگہ گونج رہے تھے۔ قائزان کے اندر ایک خلا تھا، وہ اپنے کیے پر پچھتا رہا تھا۔ سارا کا رد عمل، اس کا انکار اور اس کا تھپڑ قائزان کے لیے ایک تلخ سبق بن چکا تھا۔ اس نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی تھی اور اب وہ اس کے نتائج بھگت رہا تھا، مگر اب اس کے اندر انتقام کی چنگاڑی بھڑک اٹھی تھی۔ وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ مسلسل اذیت کا شکار تھا۔ اب وہ اس اذیت میں سارا کو بھی جلا کر خاک کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ سارا کا ہر بار کا انکار اس کی مردانہ انا پر ایک کاری ضرب تھا اور اس کا دل اندر ہی اندر ٹوٹ رہا تھا۔ لیکن قائزان ایسا انسان نہیں تھا جو ہار مان لے۔ قائزان نے سب سے پہلے سارا کے والدین سے ملنے کا فیصلہ کیا۔ وہ جانتا تھا کہ سارا کے والدین کا اس کی زندگی میں ایک خاص مقام ہے اور وہ ان سے بات کرنے کی کوشش کرے گا تاکہ انہیں اپنی پسند کے بارے میں قائل کر سکے۔ اس نے سارا کے والد، جو ایک کامیاب تاجر تھے، کو ایک نجی ملاقات کے لیے بلایا۔ ملاقات کے دن قائزان نے اپنے والدین کو ساتھ لیا اور سارا کے والد کے ساتھ بیٹھ کر اپنی بات شروع کی۔ اس کے چہرے پر ایک چمک تھی، جیسے وہ کسی جنگ میں فتح حاصل کرنے جا رہا ہو۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا یہ قدم انتہائی اہم ہے اور اگر اس نے اسے کامیاب بنا لیا تو سارا اس کے لیے ہمیشہ کے لیے ہوگی۔ سر، میں آپ کی بیٹی سے بے پناہ محبت کرتا ہوں، قائزان نے نرمی سے کہا۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کے لیے اس کا مستقبل بہت اہم ہے اور میں آپ کی عزت کرتا ہوں، لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں اس کی زندگی میں ہمیشہ اس کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ سارا کے والد نے سر ہلایا، لیکن ان کی آنکھوں میں کچھ تشویش تھی۔ قائزان، ہم تمہاری کامیابی سے واقف ہیں، لیکن سارا ہمارے لیے بہت قیمتی ہے۔ وہ اپنی زندگی کا فیصلہ خود کرے گی۔ قائزان نے فوراً ان کے الفاظ کا جواب دیا۔ میں جانتا ہوں سر، لیکن میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ سارا کا انکار میرے لیے بہت مشکل ہے۔ میں اس کے بغیر رہ نہیں سکتا اور مجھے یقین ہے اگر آپ اور آپ کی بیوی میرے ساتھ کھڑے ہوں گے تو سارا بھی میری بات مانے گی۔ قائزان نے سارا کے والدین کو قائل کرنے کی بھرپور کوشش کی اور اس نے اپنے خاندان کی طاقت اور دولت کا بھی ذکر کیا۔
وہ جانتا تھا کہ اس کے والدین کے پاس وسائل ہیں اور وہ اپنے اثر و رسوخ کا استعمال کر سکتے ہیں تاکہ سارہ کے والدین کو ان کے فیصلے پر مجبور کر سکیں۔ دوسری طرف سارہ اپنے والدین سے اس بات کا انکار کرتی رہی تھی کہ وہ قائزان کے ساتھ اپنی زندگی نہیں گزارنا چاہتی ہے۔ اس کی رائے میں قائزان اس کے لیے ایک مشکل اور غلط انتخاب تھا اور اس کا خیال تھا کہ اس کا اپنے خوابوں اور اپنی زندگی کے بارے میں کچھ اور سوچنا ضروری ہے۔ لیکن قائزان نے اپنے منصوبے کو آگے بڑھایا اور سارہ کے والدین پر دباؤ بڑھا دیا۔ اس نے انہیں بتایا کہ وہ سارہ کے ساتھ نکاح کے بغیر اپنی زندگی نہیں گزار سکتا۔ اس کے والدین نے بھی اس کی باتوں کو سنجیدگی سے لیا اور سوچا کہ اگر سائرہ کو قائزان کے ساتھ شادی کرنی ہے تو اس کے لیے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ قائزان نے اپنے والدین کی مدد سے سارہ کے والدین پر اتنا دباؤ ڈالا کہ آخرکار وہ مجبور ہو گئے اور سارہ کے ساتھ نکاح کی اجازت دے دی۔ وہ جانتے تھے کہ قائزان کا عزم اتنا مضبوط تھا کہ وہ کسی صورت بھی پیچھے نہیں ہٹنے والا تھا۔ اس دن سائرہ اور قائزان کا نکاح ہو گیا۔ سارہ کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ اندر سے کسی جنگ کا شکار ہو چکی تھی، لیکن قائزان نے اس کے ہاتھ تھامے اور اس کی دنیا بدل گئی۔ اس نے سارہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا، لیکن سارہ کے دل میں ایک گہری غمگینی تھی کہ اس نے اپنی مرضی کی زندگی نہیں گزاری۔ قائزان نے اپنی مردانہ انا کے تحت اپنی جیت حاصل کی، لیکن سارہ کے دل میں ایک سوال تھا، کیا اس کی محبت واقعی سچی تھی یا یہ صرف ایک جیتنے کا معاملہ تھا؟ وہ اذیت کی انتہا پر تھی۔ اسے اپنے وجود سے پیچھے ہٹانے کی ہر ممکن کوشش کی تھی، پر قائزان نے اس کے وجود پر بربریت کی داستان رقم کی تھی اور پھر سگریٹ کے گہرے کش لیتے اس کے بکھرے بے بس نازک سراپے کو گہری نظروں سے دیکھنے لگا تھا۔ وہ جو لڑکیوں کے معاملے میں ہمیشہ نرم رہا تھا، اس لڑکی کے لیے نہ جانے کیوں پتھر ہو گیا تھا۔ تمہاری وجہ سے میری زندگی برباد ہوئی ہے میری جان، یہ ٹریلر ہے، آگے دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ یہ وہ پہلی رات تھی جب سائرہ نے قائزان کے ساتھ اپنے نئے رشتے کی ابتدا کی تھی، لیکن اس رات کی حقیقت کچھ اور ہی تھی۔ وہ رات جو ہر لڑکی کے لیے خوشی کا آغاز سمجھی جاتی ہے، سارہ کے لیے ایک کرب بن چکی تھی۔ قائزان اس کے ساتھ بے رحمی سے سلوک کر رہا تھا، اس کی آنکھوں میں بے حسی تھی جو پہلے کبھی نہ تھی۔ قائزان نے بیزاری کے ساتھ اپنی نظر سارہ سے ہٹا لی اور اس کے چہرے پر وہ مکروہ مسکراہٹ تھی جسے سارہ ہمیشہ کے لیے بھلا دینا چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی محبت کو ٹھکرا دینے کا بدلہ وہ اس رات لے رہا تھا۔ وہ سارہ کو ہر لمحہ بس اذیت سے دوچار کرنا چاہتا تھا، جس نے اس کی محبت کی قدر ہی نہ کی تھی۔ تم نے مجھے اس مقام تک پہنچایا ہے سارہ، قائزان نے سرد لہجے میں کہا۔ تمہاری وجہ سے میری زندگی تباہ ہوئی، تمہاری نظر میں میرا کچھ بھی مان نہیں تھا، تو اب تمہارا مقام بھی وہی ہے جو میں چاہوں گا۔ وہ اس کے قریب آیا، لیکن اس کی قربت سارہ کو خوف میں مبتلا کر رہی تھی۔ اس کے دل میں ایک خالی پن تھا جسے وہ ہمیشہ کے لیے محسوس کرتی رہی تھی۔ سارہ کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر قائزان پر ان کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ اس کے جذبات کا کھیل کھیل رہا تھا اور سارہ کی بے بسی پر اس کا دل سکون محسوس کر رہا تھا۔ قائزان، تم تو مجھ سے محبت کرتے تھے نا، اور تم نے مجھے تباہ کیا ہے، سارہ نے ہچکیاں لیتے ہوئے کہا۔ تم نے میری زندگی تباہ کر دی، بار بار میری محبت کو ٹھکرا دیا، اب کیا چاہتی ہو تم؟ وہ دہاڑا۔ قائزان، میں نے کچھ بھی جان بوجھ کر نہیں کیا تھا۔ قائزان نے اس کی باتوں پر کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک بے حسی تھی، جیسے وہ سارہ کی تکلیف سے بے پرواہ ہو۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، وہ مسلسل سسک رہی تھی۔ سارہ نے اپنا رخ موڑا اور کمرے کی دیوار سے ٹیک لگا کر رونا شروع کر دیا۔ اس کی آنکھوں سے جو آنسو بہہ رہے تھے وہ قائزان کی بے رحمی کے سامنے بے معنی ہو چکے تھے۔ قائزان کی باتوں کا اس پر کوئی اثر نہ تھا، وہ اس کے ہر درد کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہو چکی تھی، لیکن قائزان کو اس کی تکلیف کی کوئی پرواہ نہ تھی۔
سارا کی آنکھوں میں رات کے درد کی گہرائیاں ابھی تک باقی تھیں۔ وہ صبح کے اجالے میں سہمی ہوئی بوجھل قدموں کے ساتھ کمرے کے کونے میں بیڈ پر پڑی ہوئی تھی۔ کمرے کی دیواروں سے ٹکراتی ہوا کی سرسراہٹ کی آواز اس کے دل میں ایک اور گہرا کرب بھر رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ آج صبح کا آغاز کچھ مختلف ہوگا۔ گزشتہ رات کی اذیت ابھی تک اس کے جسم اور دل پر بھاری تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے قائزان کا چہرہ اور اس کے بے رحمانہ الفاظ پھر سے گونجنے لگے۔ اس کا دل ابھی تک ٹوٹا ہوا تھا اور وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یہ تکلیف اتنی زیادہ ہوگی۔ وہ اپنے آپ کو تنہا محسوس کر رہی تھی، گویا دنیا اس کے ارد گرد گھوم رہی ہو لیکن وہ اس کا حصہ نہیں تھی۔ وہ خود کو بے بس اور سسکیاں بھرتی محسوس کر رہی تھی۔ سارا کی نظریں کمرے کی کھڑکی کی طرف تھیں جہاں سورج کی روشنی ہلکے سے آ رہی تھی، لیکن اس کی روشنی میں کوئی سکون نہیں تھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ روشنی بھی اس کے درد کو ختم نہیں کر سکتی۔ وہ ڈر کے مارے اٹھ کے بیڈ سے اتر آئی، مگر کمرے کی خاموشی اور سناٹے میں قدم رکھنے سے پہلے اس کا دل دھڑکنے لگا۔ آج بھی وہ کمرے سے باہر جانے سے کتراتی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ باہر ایک اور عذاب اس کا انتظار کر رہا تھا۔ گھر کا ماحول جو کبھی اس کے لیے سکون کا نشان ہوتا تھا اب ایک قید خانہ بن چکا تھا۔ یہ وہ گھر تھا جو اس نے ہمیشہ اپنی محبت میں بنایا تھا، لیکن آج یہ اس کے لیے ایک بوجھ بن چکا تھا۔ سارا کا دل بری طرح سے ٹوٹا ہوا تھا اور وہ اس منزل پر کھڑی تھی جہاں اس کے لیے آگے بڑھنا مشکل ہو گیا تھا۔ کیا مجھے اس دنیا میں اب کوئی سکون ملے گا؟ سارا نے اپنے آپ سے سوال کیا اور پھر اپنے چہرے کو دونوں ہاتھوں سے تھام کر سسکیاں لیتی ہوئی اپنی آنکھوں سے نکلتے ہوئے آنسو پونچھنے کی کوشش کی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اس تکلیف سے باہر نہیں نکل سکتی۔ اس کی آنکھوں میں رات کی یادیں اور قائزان کے الفاظ کی گونج تھی۔ تمہاری وجہ سے میری زندگی برباد ہوئی ہے۔ وہ اس کے ان الفاظ کو دہراتے ہوئے اندر ہی اندر مزید ٹوٹ رہی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور باہر کا منظر سارا کے لیے ایک اور تکلیف دہ حقیقت بن چکا تھا۔ یہ اس کا ذاتی ولا تھا اور اس کی دنیا اس کے قدموں کے نیچے تھی، لیکن وہ خود کو وہاں اجنبی محسوس کر رہی تھی۔ سارا نے ایک لمبی سانس لی، اپنے دل کی حوصلہ دینے کی کوشش کی اور پھر دھیرے دھیرے قدموں سے دروازے کی طرف بڑھی۔ اس کا جسم ابھی تک کمزور تھا مگر اس کا ذہن اس وقت تک آرام نہیں کرنے دینے والا تھا۔ وہ کمرے سے باہر نکل آئی۔ گھر کے دروازے کے باہر آتے ہی اسے ایک سکون کا احساس ہوا، لیکن وہ جانتی تھی کہ یہ سکون عارضی ہے۔ اس کا دل خوف سے لرز رہا تھا اور وہ اپنے والدین کی موجودگی میں بھی خود کو تنہا محسوس کر رہی تھی۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یہ گھر اس کے لیے اتنا اجنبی بن جائے گا۔ قائزان نے ہمیشہ سارا کو تکلیف دینے میں خوشی محسوس کی تھی، لیکن آج کچھ مختلف تھا۔ اس کا دل ایک عجیب سی بے چینی سے بھرا ہوا تھا۔ سارا کے ساتھ جو کچھ بھی وہ کرتا آیا تھا وہ اس کا ماضی تھا اور آج وہ ماضی سے بغاوت کرتا ہوا خود کو قید محسوس کر رہا تھا۔ سارا کی آنکھوں میں وہ چمک نہیں تھی جو ایک بار اس نے دیکھی تھی۔ وہ تلخی اور غصے کی چھاؤں میں ڈوبی ہوئی نظر آتی تھی۔ قائزان کا دل ایک بار پھر اس کے لیے موم ہونے لگا تھا، لیکن پھر وہ فوراً اپنی سوچوں کو جھٹک دیتا تھا اور جانتا تھا کہ اس کا ہر قدم اس کی زندگی کو زیادہ پیچیدہ بناتا جا رہا ہے۔ کمرے میں گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی اور سارا کمرے کے کونے میں کھڑی تھی، سر جھکائے، جیسے اس کا دل اور دماغ کسی تندور میں جل رہے ہوں۔ قائزان کی نظریں سارا پر جمی ہوئی تھیں اور وہ سچ میں کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن اس کے اندر کی بے چینی اور غصہ اسے روک رہا تھا۔ کانپ کیوں رہی ہو؟ میں نے کچھ کہا ہے کیا تمہیں؟ وہ کیا کہتی؟ وہ ایک رات کی اذیت ہی نہیں بھول پا رہی تھی۔ کہاں اس رات کے بعد سے قائزان نے اسے کچھ نہیں کہا تھا، مگر اس کی آواز میں پہلے والی شدت نہیں تھی۔ سارا کی آنکھوں میں ایک خاموشی تھی۔ وہ کچھ نہیں بولی، بس خاموش کھڑی رہی۔ قائزان کو پھر سے احساس ہوا کہ اس کا دل بھی تکلیف میں ڈوبا ہوا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ اس نے سارا کو کئی بار ذہنی اذیت دی ہے، لیکن آج وہ خود بھی کسی درد میں ڈوبا ہوا تھا۔ جاؤ جا کر دیکھو ملازمین نے ابھی تک کھانا کیوں نہیں لگایا ہے، اور پلیز ذرا خود پر دھیان دو، یہ کس حلیے میں گھوم رہی ہو؟ وہ کافی دنوں سے اس کا حلیہ نوٹ کر رہا تھا۔ اب کچھ بولو گی یا بت بن کر کھڑی رہو گی؟ وہ چڑ گیا تھا۔
وہ اس سے کوئی شکوہ نہیں کرتی تھی، وہ یونیورسٹی لائف میں اتنی دبو ہرگز نہیں تھی۔ جی ٹھیک ہے، وہ منمنائی۔ قائزان کو غصہ آیا تھا، اس نے ایک جست میں آگے بڑھ کر اسے اپنی جانب کھینچ لیا تھا۔ کیا مسئلہ ہے؟ جب میں بولتا ہوں تو جواب کیوں نہیں دیتی ہو؟ پہلے تو تمہاری زبان بہت چلتی تھی، اب کیا ہو گیا ہے؟ میں ابھی بھی وہی قائزان ہوں جسے بے عزت کرنا تم اپنا فرض سمجھتی تھی۔ وہ اس کے حصار میں خاموش پڑی تھی، مزاحمت کرنے کو بھی ہمت نہیں تھی۔ اسے قائزان سے خوف آنے لگا تھا اور یہی چیز قائزان کو ڈسٹرب کیے رکھتی تھی۔ جاؤ کھانا لگاؤ، اور کھانے کے بعد تم مجھے اس حلیے میں نہیں ملنی چاہیے ہو۔ اسے چھوڑتا اس بار وہ تنبیہ لہجے میں بولا اور اس کا مطلب سمجھ کر اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا تھا۔ وہ بھاگتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ قائزان اپنی ٹیم کے ساتھ مری میں ایک شوٹ کے لیے آئے ہوئے تھے۔ وہ ساتھ سارہ کو بھی لے آیا تھا کیونکہ یہ حقیقت تھی کہ اس کے بغیر اب اس کا دل ایک لمحے کو بھی نہیں لگتا تھا۔ یہ پہاڑ شہری اپنے قدرتی مناظرات اور سرسبز وادیوں کے لیے مشہور تھا اور شوٹ کے لیے یہ مقام بہترین تھا۔ ہوٹل میں پہنچ کر سارہ کچھ بے چینی محسوس کر رہی تھی۔ وہ ہمیشہ سے زیادہ حساس تھی اور قائزان کے ساتھ اس کا تعلق بھی اتنا مضبوط نہیں تھا جتنا وہ ظاہر کرتا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی سارہ نے دروازہ بند کیا اور بیڈ کے قریب جا کر بیٹھ گئی۔ وہ ماضی کی تلخیوں میں گم تھی۔ قائزان کی موجودگی سے وہ تھوڑی کمزوری محسوس کرتی تھی، خاص طور پر جب وہ اس کے ساتھ وہ سلوک کرتا تھا جس سے وہ اکثر اکیلا اور مجبور محسوس کرتی تھی۔ حالانکہ اس کا خوف دیکھتے ہوئے اس نے اس سے تیز لہجے میں بات تک کرنا چھوڑ دیا تھا، مگر سارہ کے دل میں جو خوف بیٹھ چکا تھا وہ اتنی آسانی سے نہیں جانے والا تھا۔ وہ لوکیشن پر موجود تھے۔ قائزان ماڈل کے ساتھ ایکٹنگ میں مصروف تھا جبکہ سارہ جلتی نگاہوں سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ سارہ کا دل ٹوٹنے لگا تھا۔ وہ کمرے میں واپس آئی اور دروازہ بند کر لیا۔ کمر پر ہاتھ رکھ کر خود کو سنبھالنے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں کر سکی۔ آنکھوں میں آنسو تھے اور دل میں ایک دلی ٹوٹ پھوٹ۔ وہ کمرے سے باہر نکلی اور ہوٹل کے سامنے کھلی جگہ کی طرف دوڑنے لگی۔ بارش کی بوندیں اس کے چہرے پر گرتی جا رہی تھیں اور اس کے دل کی ادھوری پگڈنڈی پر قدموں کی آواز مدھم ہو چکی تھی۔ سارہ کو احساس ہوا کہ وہ خود کو ایک اجنبی دنیا میں چھوڑ آئی ہے جہاں نہ اس کی محبت تھی اور نہ اس کا کسی سے تعلق۔ وہ ایک پیڑ کے نیچے جا کر رکی جہاں سے باہر کا منظر بالکل غمگین تھا۔ آسمان پر بادل گھٹ آئے تھے اور ان کی سنگینی میں ایک سنسانی سی چھا گئی تھی۔ وہ بے بسی کے عالم میں اپنے آپ کو تھامنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن پھر بھی وہ ٹوٹ کر رو پڑی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور وہ یہ نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ وہ کس سے بات کرے، کس سے اپنی تکلیف شیئر کرے۔ اس کا دل بہت چھوٹا محسوس ہو رہا تھا۔ قائزان کی موجودگی میں وہ ہمیشہ ایک غیر اہم سی لڑکی لگتی تھی لیکن اس لمحے وہ خود کو سچ میں تباہ شدہ محسوس کر رہی تھی۔ لیکن یہاں صرف غلطی اسی کی تھی۔ ایک وقت تھا جب وہ اس کے عشق میں پاگل ہوا کرتا تھا، وہ اب سنگ دل بن چکا تھا۔ کچھ دیر کے بعد بارش تھم گئی مگر سارہ کا دل وہی ہنوز ٹوٹا ہوا تھا۔ وہ پیڑ کی چھاؤں میں بیٹھی رہی جیسے کہ اپنے آپ کو دوبارہ بنانے کی کوشش کر رہی ہو، لیکن وہ جانتی تھی کہ اس کا دل اب اس بات کا عادی نہیں تھا کہ وہ قائزان سے اس قدر بے پرواہ ہو سکے۔ وہ شاید کبھی نہ جان پائے کہ سارہ کی زندگی اور احساسات کا اس پر کیا اثر پڑا تھا۔ اس نے ارد گرد میں نگاہ گھمائی مگر سارہ کو نہ پا کر وہ اسے دیکھنے ہوٹل چلا گیا۔ جب اس نے سارہ کو نہ پایا تو ایک گہری بے چینی نے اس کے دل میں جگہ بنا لی۔ دل میں عجیب سا خالی پن محسوس ہوا۔ وہ جانتا تھا کہ سارہ کے ساتھ کچھ ٹھیک نہیں تھا لیکن کبھی اس نے اسے سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ آج جب وہ شوٹ کے بعد اس کے بارے میں سوچ رہا تھا تو دل میں ایک غمگین احساس جاگ اٹھا تھا، جیسے کچھ بہت اہم چیز اس کے ہاتھ سے نکل گئی ہو۔ وہ دیوانوں کی طرح ہوٹل کے آس پاس دوڑنے لگا۔ سارہ کا خیال، اس کی آنکھوں میں وہ دکھ اور دل کی گہرائی میں چھپے جذبات اس کی آنکھوں کے سامنے ابھر کر آ گئے تھے۔ وہ جسے ہمیشہ نظر انداز کرتا آیا تھا آج وہی اس کے لیے سب کچھ بن چکا تھا۔ قائزان پاگلوں کی طرح سڑکوں پر دوڑ رہا تھا۔ اس کے قدم تیز اور بے ترتیب تھے
اور دل کی دھڑکنیں بھی بے قابو ہو چکی تھیں۔ وہ جانتا تھا کہ سارا یہاں کہیں قریب ہوگی۔ اس کے ذہن میں ایک خیال آ رہا تھا، وہ بارش کے دنوں میں جب کبھی بھی دل میں تکلیف ہوتی ہمیشہ باہر نکل جاتی تھی اور خود کو بے خیالی میں چھوڑ دیتی تھی۔ قائزان کا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا جب اس نے سارا کو بارش میں بھیگتے ہوئے ایک درخت کے نیچے کھڑا دیکھا۔ وہ سچ میں بے خود ہو چکا تھا، وہ اس کی تکلیف کو نہیں سمجھ پایا تھا اور اب وہ اس تکلیف کا حصہ بن چکا تھا۔ سارا جو بارش میں بھیگی ہوئی تھی اور بے سدھ بیٹھی تھی، ایک طرف اپنے آپ کو مکمل طور پر توڑ چکی تھی اور دوسری طرف وہ اس کی موجودگی سے بے خبر تھی۔ اس کا دل ایک جتنا بڑا بوجھ تھا، وہ اس میں مزید کچھ برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ قائزان نے دور سے ہی سارا کی حالت دیکھ لی اور اس کے دل میں ایک تیر سا کھبتا ہوا اور درد محسوس ہوا۔ وہ اس کے قریب پہنچا اور بغیر کسی توقف کے جیسے کسی دیوانے کی طرح اس کی طرف دوڑا۔ بارش میں بھیگتے ہوئے وہ ایک جھٹکے سے سارا کو اٹھا کر اپنے سینے میں بھینچ لیتا ہے۔ سارا جو اتنی دیر سے اپنی حالت سے لڑ رہی تھی، ایک جھٹکے سے قائزان کی گرفت میں آ جاتی ہے۔ اس کے جسم میں ایک جھٹکا سا محسوس ہوتا ہے، لیکن پھر وہ آنکھیں کھول کر اس کی طرف دیکھتی ہے۔ قائزان کی آنکھوں میں ایک غمگین اور پشیمان نظر تھی۔ اس کا دل اس کی آنکھوں میں چھپی ہوئی تکلیف کو دیکھ رہا تھا۔ سارا کی آنکھوں میں غم، درد اور مایوسی کے طوفان تھے، مگر وہ کچھ نہیں بولتی۔ وہ خود کو محفوظ محسوس کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑتی ہے۔ قائزان کا دل ٹوٹ رہا تھا اور اس کے سینے میں تکلیف کی ایک لہر دوڑ گئی تھی۔ اس نے سارا کو مضبوطی سے تھام لیا، جیسے وہ اسے کبھی نہیں جانے دے گا۔ اس کا دل بھر آیا تھا اور وہ خود کو اس کے سامنے بے بس محسوس کر رہا تھا۔ سارا، مجھے معاف کر دو، میں تمہارے بغیر کچھ نہیں ہوں۔ قائزان کی آواز میں سچائی اور خلوص تھا۔ سارا اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے دیکھتی ہے اور پھر دھیرے دھیرے اس کے سینے میں اپنا سر چھپا لیتی ہے۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی زندگی میں قائزان کی محبت دوبارہ اہمیت اختیار کر چکی تھی، مگر اسے ابھی بہت کچھ سیکھنا تھا۔ قائزان نے سارا کو مضبوطی سے تھام لیا اور کہا، دونوں بارش میں بھیگتے ہوئے تھے، مگر ان کی زندگی میں ایک نیا آغاز ہو رہا تھا جہاں محبت اور سچائی کے راستے پر چلنا تھا۔ بارش کی بوندیں ٹوٹ کر زمین پر گر رہی تھیں، جیسے دل کے اندر کی تکلیفیں باہر نکلنا چاہتی ہوں۔ سارا کا جسم سرد تھا اور اس کی آنکھوں میں بے بسی اور مایوسی کی جھلک تھی۔ وہ قائزان کے سینے میں چھپ کر اس کی گرمی کو محسوس کر رہی تھی، مگر پھر بھی وہ ٹوٹ چکی تھی، جیسے بارش کی بوندوں کے ساتھ اس کا دل بھی دھل گیا ہو۔ قائزان کے دل میں ایک لمحے کے لیے سکون آیا، مگر اس کے بعد سارا کی حالت دیکھ کر اس کا دل بگڑ گیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی محبت میں سچائی تھی اور اب وہ چاہتا تھا کہ وہ اپنی ہر غلطی کو سدھارے اور سارا کو وہ محبت دے سکے جس کی وہ ہمیشہ سے مستحق تھی۔ سارا کا جسم سرد تھا اور وہ کانپ رہی تھی۔ قائزان کی آنکھوں میں غم اور پشیمانی کی لہر دوڑ گئی۔ وہ فوراً سارا کو اپنے بازو میں مزید مضبوطی سے پکڑتا ہے اور اسے ساتھ لیے ہوٹل کی جانب چل پڑتا ہے۔ سارا کی حالت دیکھ کر قائزان کا دل سخت تکلیف میں ڈوب جاتا ہے۔ اس کے اندر کا غصہ اور درد اب ختم ہو چکا تھا اور وہ صرف سارا کی دیکھ بھال پر توجہ مرکوز کر رہا تھا۔ ہوٹل تک پہنچتے ہی وہ فوراً اس کے کمرے میں داخل ہوتا ہے اور دروازہ بند کر لیتا ہے۔ سارا، تمہیں بخار ہے، تمہارا جسم جل رہا ہے، میں تمہیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ قائزان کی آواز میں ایک نرمی تھی اور اس کا دل اس کی حالت پر دکھ سے بھرا ہوا تھا۔ سارا کی آنکھوں میں سپاٹ تاثر تھا، جیسے وہ کچھ بھی کہنے کی حالت میں نہ ہو، وہ بس ساکت پڑی تھی اور اس کی سانسیں تیز ہو رہی تھیں۔ قائزان فوراً کمرے میں جا کر دروازہ بند کرتا ہے اور سارا کے قریب آتا ہے۔ وہ اس کے لیے کمبل اور گرم پانی کی بوتل لاتا ہے اور اس کا خیال رکھتا ہے۔ وہ اسے گرم کپڑے پہنانے کی کوشش کرتا ہے اور اس کے جسم کو گرمی سے رگڑ کر آرام دینے کی کوشش کرتا ہے۔ سارا کی حالت بہتر ہو رہی تھی، لیکن وہ ابھی بھی کمزوری محسوس کر رہی تھی۔ قائزان اس کے پاس بیٹھا رہتا ہے اور اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھتا ہے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ سارا کو دوبارہ کوئی تکلیف ہو۔ اس نے اسے گلاس سے پانی دیا اور نرم آواز میں کہا، سارا، تمہاری تکلیف کا سبب میں ہوں اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب تمہیں کبھی بھی تکلیف نہیں دوں گا۔ سارا نے قائزان کی آنکھوں میں اس کا سچا پن دیکھا اور دل میں ایک نیا احساس جاگ اٹھا۔ وہ جانتی تھی کہ قائزان نے ہمیشہ اسے ٹھیس پہنچائی تھی، لیکن اس رات میں اس کے دل میں ایک عجیب تبدیلی آئی تھی۔ وہ قائزان کی محبت کو محسوس کر رہی تھی اور وہ جانتی تھی کہ اس کا دل اب سچ میں بدل چکا تھا۔
رات کا وقت گزرتا ہے اور کازان سارا کے ساتھ جاگتا رہتا ہے۔ وہ اس کی دیکھ بھال میں لگا رہتا ہے۔ جب سارا کی حالت بہتر ہونے لگتی ہے تو وہ دل میں ایک سکون محسوس کرتا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ اس نے سارا کو کبھی نہیں سمجھا، مگر آج وہ اسے اپنی محبت سے ٹھیک کر رہا تھا۔ کازان نے رات بھر سارا کے قریب بیٹھے رہ کر اس کی تکلیفوں کو خود پر جھیلنے کی کوشش کی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا غصہ اس کی محبت کو نقصان پہنچا چکا تھا، مگر اب وہ اپنی محبت کو دوبارہ جیتنا چاہتا تھا۔ سارا، میں تمہیں کبھی چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ اب تمہاری تکلیفیں میری تکلیفیں ہیں اور میں تمہارے ساتھ ہمیشہ رہوں گا، کازان نے نرمی سے کہا، اور اس کے لفظوں میں سچائی اور محبت تھی۔ رات کے آخری حصے میں کازان نے سارا کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، تمہیں کبھی بھی تکلیف نہیں ہونے دوں گا سارا، تمہارے بغیر میری زندگی بے رنگ ہے اور میں تمہیں کبھی نہیں جانے دوں گا۔ سارا نے آہستہ سے کازان کی باتوں پر سر ہلایا۔ اب وہ ہوش میں آ رہی تھی۔ کازان کی آنکھوں سے جھلکتی پریشانی ہرگز بھی اس سے پوشیدہ نہیں تھی۔ کازان نے نرمی سے سارا کے ہاتھ کو تھاما اور کہا، میں جانتا ہوں کہ تمہارے ساتھ کچھ برا ہوا ہے اور اس کا ذمہ دار میں ہوں، لیکن میں تم سے وعدہ کرتا ہوں اب کبھی تمہیں کسی تکلیف میں نہیں دیکھوں گا۔ اس کے الفاظ سچے اور دل سے نکلے تھے اور سارا کو ان میں حقیقت کی جھلک محسوس ہوئی تھی۔ سارا نے اپنے ہاتھ میں کازان کا ہاتھ محسوس کیا اور آہستہ سے کہا، میں نے وہ سب جان بوجھ کر نہیں کیا تھا۔ وہ سہمے لہجے میں بول رہی تھی۔ کازان کا دل بھر آیا اور اس نے سارا کو اپنے قریب کھینچ لیا۔ تمہاری محبت نے مجھے بدل دیا ہے سارا، مجھے احساس ہو گیا ہے کہ تم میرے لیے سب کچھ ہو اور میں اب تمہارے لیے ہر تکلیف کو جھیلنے کے لیے تیار ہوں۔ کازان نے نرم مسکراہٹ کے ساتھ سارا کے چہرے پر ایک ہلکا سا بوسہ دیا اور پھر کہا، اب تمہاری زندگی میں تکلیفیں نہیں ہوں گی سارا، تمہیں ہمیشہ محبت ملے گی اور میں تمہارے ساتھ ہمیشہ رہوں گا۔ کمرے کی روشنی مدھم تھی، ایک پرسکون فضا تھی۔ سارا بستر پر بیٹھی تھی۔ کمرے کے کونے میں کھڑکی کے پردے ہلکے سے پھڑپھڑاتے ہوئے ہوا کے ساتھ جھول رہے تھے۔ باہر بارش کی نرم بوندیں لگاتار گر رہی تھیں اور اس کے ساتھ ساتھ کمرے میں خاموشی بھی چھائی ہوئی تھی۔ سارا کی آنکھوں میں ایک نئی نرمیت تھی، جیسے اس کے دل میں کچھ بوجھ کم ہو گیا ہو، مگر اب بھی کچھ سوالات باقی تھے، کچھ تکلیفیں اور شکایتیں جو اس کے اندر رہ گئی تھیں۔ کازان کمرے میں آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا ہوا آیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی جو اس کے دل کی نرمی کو ظاہر کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک سکون تھا، لیکن پھر بھی اس کی آنکھوں میں ایک گہرا دکھ اور احساس تھا۔ وہ سارا کے قریب جا کر رک گیا اور اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ سارا، میں جانتا ہوں کہ تم نے میری محبت اور تکلیفوں کا جواب دیا تھا اور میں نے تمہاری سچائی کو کبھی نہیں سمجھا، کازان نے نرمی سے کہا اور اس کی آواز میں گہرا دکھ تھا۔ سارا نے آہستہ سے سر اٹھایا اور اس کی طرف دیکھا۔ کازان، میں نے تمہیں بہت تکلیف دی، میں جانتی ہوں کہ میں نے تمہیں خود سے دور کر لیا اور تم نے وہ سب کچھ سہا جس کا تمہیں حق نہیں تھا۔ مجھے احساس ہے کہ میں نے تمہاری محبت کو ٹھکرا دیا، تمہاری خواہشات کو نظر انداز کر دیا، پلیز مجھے معاف کر دو۔ کازان نے گہری سانس لی اور کہا، سارا، میں جانتا ہوں کہ تم نے اپنی زندگی میں بہت کچھ سہ لیا ہے اور مجھے یہ بھی سمجھ آ چکا ہے کہ تم نے مجھے تکلیف دینے کا ارادہ نہیں کیا تھا، بلکہ تمہاری اندر کی بے چینی اور خوف نے تمہیں ایسا کرنے پر مجبور کیا۔ سارا نے آہستہ سے سر ہلایا۔ مجھے تم سے بہت محبت تھی، لیکن میں نے کبھی تمہیں اس محبت کا صحیح اظہار نہیں کیا، میں ہمیشہ اپنے خوف میں چھپی رہی، مجھے لگا کہ میں تمہاری محبت کے قابل نہیں ہوں۔ اس نے آہستہ سے اپنے ہاتھوں کو آپس میں جوڑا اور کہا، مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ تمہاری محبت کو قبول کروں اور اسی وجہ سے میں نے تمہیں خود سے دور کر لیا۔ کازان نے ایک گہری نظر سارا پر ڈالی اور آہستہ سے کہا، سارا، تمہاری محبت میں جو کمی تھی وہ میرے اندر تھی، میں نے تمہیں اپنے خوف سے دکھی کیا، میں نے تمہیں اپنی محبت کی صحیح انداز میں قدردانی نہیں کی۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر آہستہ سے اس کے قریب آیا اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اب مجھے احساس ہو رہا ہے کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ ہمیشہ رہو، چاہے ہم کسی بھی حال میں ہوں۔ سارا کی آنکھوں میں ایک چمک آ گئی اور اس کے چہرے پر نرمی آ گئی۔ کازان، میں تم سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں۔ اس کی آواز میں کچھ لرزہ تھا۔ میں تم سے دل کی گہرائیوں سے معافی مانگتی ہوں، میں نے تمہارے ساتھ ایسا سلوک کیا جس کا تمہیں کبھی حق نہیں تھا۔ میں جانتی ہوں کہ میں نے تمہیں گہرے دکھ دیے ہیں، لیکن مجھے امید ہے کہ تم مجھے معاف کر دو گے۔ کازان نے سارا کے ہاتھ کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور کہا، سارا، میں تمہیں معاف کرتا ہوں کیونکہ تمہاری محبت نے مجھے ایسا سکھایا ہے کہ معافی دینے سے دل کو سکون ملتا ہے۔
تمہارے کیے گئے فیصلے تمہاری بے چینی کا نتیجہ تھے اور میں جانتا ہوں کہ تم نے ان فیصلوں کو اپنے دل کی گہرائیوں سے کیا۔ سارا نے کازان کی آنکھوں میں اتنی محبت اور سچائی دیکھی کہ اس کا دل بھر آیا۔ اس نے آنکھوں سے ایک چمک بھری اور کہا، میں نے تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کیا کازان، لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ ہم دونوں اپنے خوفوں کو شکست دے سکتے ہیں۔ ہم ایک دوسرے کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکتے ہیں اور میں چاہتی ہوں کہ تم میرے ساتھ اس سفر پر چل سکو۔ کازان نے اس کے ہاتھ کو اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر کہا، سارا، تمہاری محبت میرے لیے سب کچھ ہے اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا، تمہیں کبھی بھی شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ سارا نے آہستہ سے اس کے سینے پر سر رکھ دیا اور کہا، میں تمہیں کبھی بھی تکلیف نہیں پہنچاؤں گی کازان۔ اب میں اپنے خوف کو پیچھے چھوڑ رہی ہوں اور صرف تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ کازان نے اسے نرم ہاتھوں سے گلے لگا لیا اور کہا، ہم دونوں کی محبت نے ہمیں جتا دیا ہے سارا، اور اب ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اپنی زندگی کا سفر شروع کریں گے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب سارا اور کازان نے اپنی زندگی کے تمام خوفوں کو پیچھے چھوڑا اور ایک دوسرے کے ساتھ اپنی نئی زندگی کی بنیاد رکھی۔ ان کی محبت جو کبھی کمزور پڑی تھی اب مضبوط ہو چکی تھی اور وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اپنا سفر جاری رکھنے کے لیے تیار تھے۔ کمرے کی روشنی نرم اور مدھم تھی اور باہر کا منظر بھی دل کو سکون دینے والا تھا۔ ہلکی سی ہوا درختوں کے پتوں کو ہلاتی ہوئی اندر تک آ رہی تھی۔ کازان اور سارا کی بیٹی نورا کمرے میں کھیل رہی تھی۔ وہ ایک خوبصورت سی چھوٹی سی بچی تھی جس کی آنکھوں میں وہی چمک تھی جو کازان کے دل میں اب تھی، محبت اور سکون۔ کازان اپنی اسٹڈی میں تھا مگر آج اس کا ذہن کسی بھی کاروباری معاملے سے زیادہ اپنی بیٹی اور سارا پر مرکوز تھا۔ اس نے اپنا موبائل سائڈ پر رکھا اور نورا کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے کمرے میں آ گیا۔ وہ اسے گود میں اٹھا کر ہنستے ہوئے کھڑکی کے قریب لے آیا۔ نورا، تمہارے لیے کچھ لایا ہوں، دیکھو تو یہ کیا ہے؟ کازان نے نرم لہجے میں کہا۔ اس کی آنکھوں میں محبت کی جھلک تھی۔ نورا خوش ہو کر اس کی طرف لپکی اور ہاتھ سے گلابی رنگ کا چھوٹا سا کھلونا پکڑ لیا۔ شکریہ بابا۔ اس کی آواز میں وہ معصومیت تھی جو کازان کے دل کو چھو جاتی تھی۔ سارا بھی چائے لیے کمرے میں آئی تھی اور اس کی مسکراہٹ میں ایک سکون تھا۔ کازان نے وہ سب کچھ چھوڑ دیا تھا جو پہلے اس کا مقصد تھا۔ وہ انڈسٹری کی چمک دھمک سے دور اب اپنے خاندان کے ساتھ ایک نیا اور سچا سفر اختیار کر چکا تھا۔ سارا نے چائے کا کپ اٹھایا اور قریب آ گئی۔ کیا ہو رہا ہے؟ سارا نے نرم لہجے میں کازان سے سوال کیا جبکہ وہ نورا کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ کازان نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، کچھ نہیں، اپنی ڈول کے ساتھ کھیل رہا ہوں۔ اس وقت سب کچھ بہت بہتر ہے۔ میں جو بھی ہوں، جو کچھ بھی ہوں، بس تم دونوں کے ساتھ ہوں اور یہی سب سے اہم ہے۔ اس نے نورا کو گود میں اٹھا کر سارا کی طرف دیکھا۔ تمہاری اور نورا کی مسکراہٹیں میری زندگی کا سب سے قیمتی حصہ ہیں۔ تھینک یو کازان، میری زندگی میں آنے کے لیے۔ آئی لو یو۔ وہ اس لیے حصار میں سینے پر سر رکھتی آنکھیں موند گئی تھی، جبکہ کازان بیٹی کو گلے سے لگائے دوسری طرف سے اس پر اپنا حصار قائم کرتا ہولے سے مسکرایا، ساتھ ہی اس کے ماتھے پر ایک بوسہ دیا تھا۔ کازان کی محبت نے سارا کو مکمل کر دیا تھا۔ وہ کازان اور اپنی تمام سابقہ غلطیوں کو بھلا کر آگے بڑھ گئی تھی۔ Please like, share and do subscribe my channel for watching more videos. Thank you.